نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان کے سیاسی نظام کے جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کا جائزہ لینا اور اس کے کسی بہتری کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل کرنا وقت کی ہی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے جو ایک محفوظ اور طاقتور پاکستان کا جو تصور ہے اس کو مستحکم بنانے کے لیے بھی پاکستان کے جو سیاسی نظام کے اندر جو ایک کمزور پہلو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ جو المیہ رہا ہے وہ پاکستان کے سیاسی نظام رہا ہے، یا اندرونی حالات و واقعات رہے ہیں۔ بیرونی طور پر جو ہے وہ ہم نے اپنے جو طاقت کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ قائم رکھا، چاہے وہ ڈپلومیٹیکلی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملیٹریلی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے لیے جو طاقت کا جو تصور ہے وہ بیرونی عوامل کو بنیاد بنا لیتی ہے، اپنے ڈپلومیٹک کامیابیوں کی بنیاد کے اوپر، یا وہ اپنے جو ہے وہ ملٹری طاقت کے ذریعے۔ اور ایک مرتبہ پھر ہم پاکستان کے اندر اسی طرح کی کوئی طاقت کا جو تصور ہے وہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اگر بنیادی طور پر دیکھوں تو یہاں پر جو ایک پہلا سوال ہے جو ہماری پورے نظام سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ ایک بہت کسی حادثے کا آئندہ بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت کا جائزہ لیا جاتا ہے تو حکومت از اے باڈی، اور حکومت کے اوپر جو ایک تنقید یا تعریف کا یا کامیابی اور ناکامی کو جو دائرہ کار متعین کیا جاتا ہے وہ حکومت کے تصور کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی حکومت کے کسی فرد واحد کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر جمہوری نظام کے اندر حکومتوں کی کارکردگی کو پرکھا جاتا ہے، افراد کو نہیں۔ لیکن اب پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کے اندر، چاہے وہ اندرونی ساورنٹی کا استعمال ہو یا بیرونی ساورنٹی کا استعمال ہو، یا اندرونی حالات و واقعات کے اندر پالیسی میکنگ کا کانسیپٹ ہو، یا بیرونی طور پر وہ کانسیپٹ ہو، یعنی کہ حکومت کی جو فنکشننگ ہے، حتیٰ کہ لا میکنگ کا کانسیپٹ ہو، ایڈجوڈیکیٹنگ کا کانسیپٹ ہو، یا لا انفورسنگ کا بھی کانسیپٹ ہو، یعنی کہ گورنمنٹ کے جو تینوں آرگن کے جو فنکشن ہے اس سے مطلب ہم نے جو تصور جو ہے وہ عملی طور پر لوگوں کے اندر سرایت کر رکھا ہے۔ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ گورنمنٹ does not mean the political institution جس کو ہم لیجسلیچر ایگزیکٹو جوڈیشری کہتے ہیں، بلکہ یہاں پر جو ایک مقبول عام تصور ہے that is called the one page concept، کہ پاکستان کے اندر کوئی عمل اختیار نہیں کیا جاتا جب تک وہ ون پیج یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ضابط۔ تو اس طرح یہاں پر جب حکومتوں کی کارکردگی کے لحاظ سے جب ان کو پرکھا جائے گا یا پرکھا جاتا ہے یا انتخابات کے دیکھا جائے گا، تو پھر یہاں پر جو لوگ اپنی سوچ اور فکر کا اظہار کسی بھی پیمانے پر کرتے ہیں، جلسے کے ذریعے، جلوس کے ذریعے، حتیٰ کہ پیسفل میتھڈ کو اگر ہم دیکھ لیں ووٹ کے ذریعے، تو ان کی سوچ اور فکر کے زاویے کے اندر جا کر جب وہ گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس گورنمنٹ کے کانسیپٹ کو نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے ساتھ منسلک کر دیں گے، تو میرے نزدیک ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جو ہے یہ کسی ایک المیہ سے کم نہیں، کیونکہ وہ ادارہ جس کی جو تصور ہے اس کا نیشنل تصور ہوتا ہے، نہ کہ اس کا کسی گورنمنٹ کا تصور ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور جو تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک المیہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے تو اس سسٹم کے اندر کوئی اگر خرابی پیدا ہو جائے تو سسٹم کی کو چلانے کے لیے یا سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے وہ جہاں خرابی ہوتی ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، نہ کہ سسٹم کی پوری مشینری کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن جو بیماری کرنے والا جو آرگن ہے، جو انسٹرومنٹ ہے، اس کو وہیں قائم رکھا جائے۔ تو جب اگر جس وجہ سے وہ سسٹم کی خرابی ہے اس سسٹم کے وہ پارٹ کو تو ہم نے بہتر نہیں کیا یا ریموو نہیں کیا یا اس کو جو ہے وہ ریپلیس نہیں کیا، بلکہ اس کو وہیں پر فٹ کر دینا ہے، اور باقی تمام جو مشینری جو ہے وہ سسٹم کے جو آرگنز ہے اس کو تبدیل کر کے نئے، تو اس کے نتیجے کے اندر جو سسٹم کا چلنا ہے وہ ممکن نہیں رہتا، کیونکہ سسٹم کا وہ آرگن جو خراب ہے جب تک وہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک سسٹم کو جو ہے وہ کامیابی سے چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہی تصور ہے جو ہماری حکومتیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں پر ہم نے جو حکومتوں کا نظام بنا رکھا ہے، اس حکومتوں کے نظام کے اندر جو خرابی کا جو کانسیپٹ ہے، وہ خرابی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دراصل سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل جو ایک ساورنٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ریسٹور کرنا، یا جو ایک پاپولر ساورنٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اور جو ڈیموکریٹک نظام کے اندر گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح جب تک ہمارے نظام کے اندر جو ہے یہ سوچ اور یعنی کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، انسرٹینٹی ہے، یا اداروں کا جواب ہے، اس کی بنیادی جو روٹ کاز ہے وہ
اصل میں لیکن ہم نظام کو چلانے میں بڑا فخریہ بیان دیتے ہیں کہ بہت کامیابی ہے، ترقی کا وہ پیمانہ ہم نے بنا لیا، خوشحالی کا وہ تصور حاصل کر لیا، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان پہلوؤں سے جن کی وجہ سے سیاسی نظام انسٹیبلٹی کا، انسرٹینٹی کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سیاسی نظام کے اوپر اعتماد کی طاقت سے محروم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اس بیماری کو یا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ ہم پورا باقی جو آرگن ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم لیجسلیچر کے اندر جو ہے وہ انتخابات لے سکتے ہیں، ہم نئی ایگزیکٹو بنا سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ نئی سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں، لیکن وہ تمام عمل جس کے بغیر جو ہے وہ نظام کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا وہ حاصل کرنے کے تیار نہیں۔ اسی طرح جو پاکستان کے اندر جو نظام حکومت ہے، اس کے اندر جو ایک اور جو خرابی جس کی اصلاح کیے بغیر اس نظام کو نہیں چلایا جا سکتا وہ یہ کہ گورنمنٹ کو جو سوچ اور فکر ہے، اس سوچ اور فکر کے اندر ایک بنیادی المیہ پایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ مین ٹو سرو دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ مین ٹو سرو دا پیپل۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بنیادی تصور ہے گورنمنٹ از فار دا گورنمنٹ، ناٹ گورنمنٹ فار دا پیپل۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے چاہے کوئی ڈپلومیسی کے اندر کامیابی حاصل کرے یا کوئی ملٹریلی کوئی طاقت حاصل کرے یا وہ کوئی اور فخر کا کوئی عمل جو ہے وہ کیا کرے، تو وہ تمام کا تمام جو کریڈٹ ہے اور تمام کے تمام جو اس کے نتائج کے لحاظ سے اس کی جو اہمیت ہے وہ اپنی گورنمنٹ کی سٹیبلٹی اور سرٹینٹی سے دیکھتے ہیں۔ وہ ان پہلوؤں سے اس کا احاطہ نہیں کرتے کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی ترقی و خوشحالی یا ریاست پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا یا طاقت کا تصور جو ہے وہ کیا قائم ہوگا۔ اس طرح وہ تمام اقدامات جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ حکومت اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی ایسے معنی و مفہوم میں مرتب کر لیتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ طاقتور تصور کرنے لگے، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایک بیانیہ جو حکومت کے حق میں آ جائے یا کوئی ایک عمل جو ہے وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ ریکنسیلیشن کا ادا کر کے جو ہے فخر یا کوئی ایلیمنٹ کیا کر لیا جائے، یا پاکستان کی جنگ و جدل کے اوپر امریکہ کا کوئی بیانیہ لے گا جو ہے وہ بیانیہ بنا لیا جائے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت دیوے تو میں یہ ایک بنیادی کہ گورنمنٹ ڈزنٹ مین ٹو سرو دا گورنمنٹ، گورنمنٹ مین ٹو سرو دا پیپل۔ اب یہاں پر جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ نے جو اپنے لیے تفاخر کے جو بیانیہ بنا رکھے ہیں وہ کیا ہے، وہ اپنے وہ ڈپلومیٹک کامیابیوں کا جائزہ لیتے ہیں، بنیاد مرصوص کی کامیابیوں کو لیتے ہیں، لیکن المیہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کیا ان کی معاشی حالت کے لیے حکومت نے جب آئی تھی اور آج یہاں پر قائم ہے وہ بہتری کا کوئی تصور، جو معاشرتی طور پر لوگوں کی جو مشکلات ہیں یا اپنے روزمرہ کی ضروریات کے سہولت کے لیے انہیں جو بنیادی ایک انسانی حقوق کے طور پر جو ان کی ضروریات تھی کیا تکمیل کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا۔ گورنمنٹ نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو اپنا ایک ربط ہے اس ربط کو کیا، لوگوں کی جو رائے ہے اس رائے کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنی پالیسیوں کے اندر جو ہے وہ اس کا استعمال کیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جب گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ خلیج بڑھتی ہوئی نظر ہے، یا گورنمنٹ لوگوں کو اپنی ڈیلیورنس کے لحاظ سے جو ہے وہ مطمئن کرتی ہوئی نظر آئے، یا لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے، اور خود گورنمنٹ بھی یہ اعتراف کرتی ہوئی نظر آئے کہ گورنمنٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو پھر گورنمنٹ جتنے مرضی بیانیے بناتی چلی جائے اپنی ترقی و خوشحالی و کامیابی کے، لوگ جو ہے اس کے بیانیے کے تحت جو ہے اس کے ساتھ اپنے جو وابستگی ہے وہ قائم نہیں کرتے۔ میں جو ہر فرد ہوتا ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کا جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے ذاتی تجربے سے کرتا ہے، نہ کہ اس بیانیے سے جس سے اسے کچھ لینا دینا نہ وہ تشکیل کے اندر نہ وہ نتائج کے اندر وہ شامل ہو۔ تو اس کے نتیجے کے اندر تو آج کل ہماری حکومتوں کا جو تجزیہ یا اپنے سیلف انالیسس کا جو تصور ہے وہ اسی اصول کی عکاسی کرتا ہے کہ گورنمنٹ مینز فار دا گورنمنٹ ناٹ فار دا پیپل۔ تو اس طرح یہاں پر اگر ہم نے اپنے سیاسی نظام کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں جو تصورات کے تحت سمجھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جب ایک کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ کشتی جب ڈوبتی ہے تو سب ڈوبتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے نہ کہ، اور پھر اگر نظام کے اندر جو خرابی ہوتی ہے جب تک وہ خرابی دور نہ ہو نظام کبھی نہیں چلتا۔ دیز آر دا بیسک پرنسپل وچ کین give us the insight to understand the real issues of Pakistan system۔ اور اگر ہم اس ڈیپ انسائٹ کو اپنی سوچ اور فکر کے تحت اپنی پالیسیوں کے ساتھ اختیار کر لیں گے then obviously we will be doing the right job for the right hand, right job to make the Pakistan stronger and stronger and stronger, and to ensure the stronger Pakistan for the betterment
of the people. I hope, being a political scientist, I have the basic analysis of the reason of all the suffering Pakistan at the national level as well as at the individual level. Let's hope we will make sure that we will build the Pakistan, we will build the government according to those principles which really give the strength to any government, to any nation. Thank you very much.